الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين۔ طلبہ عزیز، آج ہم حدیث نمبر 79 سے اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بموعظۃ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں وعظ و نصیحت فرمانے کھڑے ہوئے۔ فقال، تو ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، انکم محشورون الی اللہ تعالی حفاۃ عراۃ غرلا۔ تم سب اللہ کی طرف ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر مختون، ختنہ کیے بغیر جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، اکٹھے کیے جاؤں گے۔ کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جس طرح ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، ہم اسے دوبارہ لوٹائیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے، ہم یقیناً پورا کرنے والے ہیں۔ الا وان اول الخلائق یکسیٰ یوم القیامۃ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنو، قیامت والے دن سب سے پہلے جسے لباس پہنایا جائے گا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہوں گے۔ الا وانہ سیجاء برجال من امتی فیؤخذ بہم ذات الشمال۔ اور سنو، اس روز میری امت کے کچھ لوگ لائے جائیں گے، انہیں بائیں طرف پکڑ لیا جائے گا۔ فاقول یا رب اصحابی، میں کہوں گا، اے میرے رب، یہ تو میرے ساتھی ہیں۔ فیقال انک لا تدری ما احدثوا بعدک۔ آپ کو کہا جائے گا، اے پیغمبر، بلا شبہ تجھے نہیں معلوم انہوں نے تیرے بعد دین میں کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کی تھیں۔ فاقول کما قال العبد الصالح، یہ سن کر میں کہوں گا، جس طرح عبد صالح حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ إِلَى قَوْلِهِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ میں ان پر گواہ رہا جب تک ان کے اندر موجود رہا۔ چنانچہ فیقال لی، چنانچہ مجھ سے کہا جائے گا، انہم لم یزالوا مرتدین علی اعقابہم
منذ فارقتہم، چنانچہ مجھ سے کہا جائے گا یہ لوگ جب سے تو ان سے جدا ہوا اپنی ایڑیوں پر دین اسلام سے پھر گئے تھے۔ حفاتن عراتن غرلن، کما بدأنا اول خلق نعیدہ، پاؤں ننگے بدن اور بے ختنہ اٹھائے جاؤں گے جیسے کہ ہم نے پہلی بار پیدا کیا تھا۔ یہ مضمون متعدد احادیث کے علاوہ قرآن کریم کی متعدد آیات میں بھی پایا جاتا ہے۔ مثلا کما بدأکم تعودون، اسی طرح فرمایا کما بدأنا اول خلق نعیدہ۔ علامہ ابن عبد البر فرماتے ہیں رحمہ اللہ، قیامت کے دن جب آدمی کو اٹھایا جائے گا تو وہ اس طرح ہوگا جیسے کہ وہ دنیا میں پیدا ہوا تھا۔ کوئی چیز جو دنیا میں اس سے کاٹ دی گئی ہو تو اس کو بھی جوڑ دیا جائے گا جیسے کہ ختنہ کی کھال۔ یعنی دنیا میں اگر انسان کے بدن سے کوئی چیز کاٹ دی گئی جو بھی سبب ہو تو بہرحال وہاں اس کو بھی انسان کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا۔ ان اول الخلائق یکسا یوم القیامہ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ فضیلت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیوں دی جائے گی؟ یعنی سب سے پہلے جس کو لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ یہ فضیلت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیوں دی جائے گی؟ اس کا کیا سبب ہے؟ اس کے علماء نے متعدد جوابات دیے ہیں۔ پہلا جواب، دنیا میں وہ فقراء وہ مسکین کو بہت زیادہ کپڑا پہناتے تھے۔ دوسرا جواب، جب نمرود نے آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو ان کے کپڑے اتارے گئے۔ یہ سب سے پہلے شخص ہیں جن کے اللہ کے راستے میں کپڑے اتارے گئے، لہذا اس کا صلہ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت میں اس طور پر دے گا کہ سب سے پہلے انہی کو لباس پہنایا جائے گا۔ تیسرا جواب، دنیا میں بھی ستر چھپانے کا بہت خیال رکھتے تھے، اسی وجہ سے لوگ کہتے ہیں سب سے پہلے شلوار کا استعمال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے کپڑا پہنایا جائے گا، یعنی سب سے پہلے کپڑا پہنایا جائے گا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے کپڑا دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے، انا اول من ينشق عنه الارض
قیامت کے دن سب سے پہلے میں زمین سے پھٹ کر اٹھوں گا اور جنت کا لباس پہنوں گا اور عرش کے دائیں طرف کھڑا ہوں گا. فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ وَعِيسَىٰ علیہ السلام. میں وہی کہوں گا جو اللہ کے نیک بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا جائے گا ان کی قوم کی گمراہی اور بدعقیدگی کے بارے میں تو وہ براءت کا اظہار کریں گے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی براءت کا اظہار فرمائیں گے. اللہم لا تجعلنا منہم. اب ہم حدیث نمبر 80 کی عبارت خوانی کر رہے ہیں. وعن عابس بن ربیعة رضی اللہ تعالی عنہ قال رأيت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ يقبل الحجر یعنی الاسود. عابس بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا. وَيَقُولُ إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ مَا تَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ. وہ فرما رہے تھے میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک. اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا. اعلم انک حجر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حجر اسود کو مخاطب کرتے ہوئے کہ تو ایک پتھر ہے، تو نہ نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان. ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لأعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا امرنی ربی ان اقبلک ما قبلتک. مجھے معلوم ہے کہ تو ایک پتھر ہے، نفع و نقصان پر قادر نہیں. میرا رب تجھے بوسہ دینے کا حکم نہ کرتا تو میں بوسہ نہ دیتا. یہی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی جب کہ وہاں کچھ نو مسلم دیہاتی موجود تھے. وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ اس پتھر میں کوئی اثر ہے، بلکہ اس کے چومنے کا مقصد اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چوما تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ہم نے بھی چوما اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے چومنے کو کہا. اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں
حکمت کو تلاش نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی حکمت سمجھ میں آتی ہے، کبھی نہیں بھی۔ جیسے کہ یہاں یہ حکمت سمجھ میں نہیں آتی۔ اصل مقصد اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ حجر اسود کے سوا دوسرے کسی پتھر کو چومنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اس لیے بھی فرمایا تاکہ جاہل لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ حجر اسود کو اس لیے چوما جاتا ہے کہ اسلام میں بھی پتھر تعظیم کے قابل ہیں، جیسے لوگ زمانہ جاہلیت میں یہ عقیدہ رکھتے تھے۔ بعض لوگ اس حدیث پاک کی بنیاد پر بزرگوں کی قبروں کو چومنا اور ان کی تعظیم بجا لانا جائز قرار دیتے ہیں، لیکن یہ استدلال صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ حجر اسود کو چومنا تو ایک عبادت اور عبادت کا حصہ ہے، اور عبادات توقیفی ہیں۔ عبادات توقیفی کا مطلب ہے یعنی اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقرر ہیں، ان میں کمی بیشی نہیں کی جا سکتی، نہ ان عبادات توقیفی پر کسی اور چیز کو قیاس کیا جا سکتا ہے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔